بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب رؤوف رحیم کے پاک نام سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 31ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی تھی قواعد کی۔ اس سے پہلے ہم جتنے بھی اسباق میں سے گزرے تھے ان میں ہمارا واسطہ صرف ایسے الفاظ سے رہا تھا جو بنتے تھے ایک 3 حرفی مادے سے، بس 3 حرفی مادے کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی زائد حرف نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پچھلے سبق میں ہم نے ایک نیا باب یعنی افعال کی ایک نئی قسم شروع کی تھی جس میں مادے کے 3 حرفوں کے علاوہ زائد حرف بھی شامل ہو گیا تھا، اور وہ کیا تھا آپ کا حافظہ تازہ کرنے کے لیے لکھے دیتا ہوں۔ مثلا پہلے ہم پڑھتے رہے علما، جس کے معنی ہیں اس نے، علما کے معنی کیا ہیں؟ اس نے جانا جی۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے علامہ پڑھا تھا کہ بیچ والی لام یعنی درمیانی حرف جو ہے اس کو 2 بار پڑھا ہم نے، شد دے دی اس کو، تو یہ ہو گیا علامہ، اور اس میں پھر معنی میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اور اس کے معنی ہو گیا اس نے سکھایا۔ یہ ماضی ہے۔ اس ماضی سے دوسرے صیغے مثلا تو نے سکھایا یا ہم نے سکھایا، یہ بالکل ویسے ہی بنیں گے جیسے ہم نے پہلے فعل ماضی جو 3 حرفوں والی سادہ 3 حرفوں والے فعل میں جو فعل ماضی پڑھا تھا، اس کے ساتھ آخر میں جن حروف کو یا جن اینڈنگز کو، جن اختتامیوں کو لگا کر مختلف صیغے بنتے ہیں، بالکل اسی طرح اس سے بھی بنیں گے۔ اب آج اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے فعل ماضی کے مختلف صیغوں کی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی مثال ابھی جو آپ کے سامنے ہے اس کو میں پڑھے دیتا ہوں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ تو پہلا ہی صیغہ ہے۔ نزلہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ اترا۔ نزول اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، نازل ہونا نزلہ سے ہی اس میں فاعل ہے، نازل، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اترنے والا۔ منزل ہم اسی سے بولتے ہیں، نزلہ سے، اترنے کی جگہ، پڑاؤ، قیام کی جگہ۔ تو یہاں اب ہو گیا نزلہ۔ نزلہ کے معنی وہ اترا، نزلہ کے معنی ہے اس نے اتارا، لیکن ایک اضافی مفہوم، شیڈ آف میننگ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قسط در قسط اتارنا، ایک دم سے نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ نزلہ اس نے اتارا، اور اس میں فاعل جو ہے وہ مفہوم ہے، انڈرسٹوڈ ہے، رب کریم ذات باری تعالی۔ نازل فرمایا اس نے یعنی اللہ کریم نے، علیکا تجھ پر، الکتابہ کتاب کو، اور کتاب سے مراد، الکتاب سے مراد قرآن کریم، بالحق کے ساتھ، حق کے، بے کے معنی ساتھ، حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اور نزلہ سے ہی پھر مصدر تنزیل ہوتا ہے۔ اب اسی طرح یہ پہلا ہی صیغہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، یہ اب مثال آ گئی اسی بات کی جس کو ہم تفعیل کہتے ہیں، اور جھٹلایا۔ کذبہ کے معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اسی سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ کذبہ سے، کاذب، کاذب جھوٹ بولنے والا، جھوٹا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح، یعنی جب ایک دفعہ تھوڑا سا اجالا ہوتا ہے لیکن وہ دراصل صبح ابھی نہیں ہوئی ہوتی، ابھی صبح کا اجالا بعد میں نمودار ہوتا ہے۔ تو کذبہ جھٹلانا، کذبہ کے معنی جھوٹ بولنا، کذبہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ کہا، اس نے غلط بیانی کی۔ اور کذبہ کے معنی اس نے تکذیب کی، یعنی کسی دوسرے کو جھوٹا ٹھہرایا، کسی دوسرے کو جھوٹا کہا، جھوٹا بنایا کسی کو۔ وکذبوا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو۔ کذبہ کے بعد بے جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے۔ جیسے آپ دیکھیے
سوچ رہے ہوں گے نا کہ کذبو کے بعد پھر بے کیوں ہے، کذبو جھٹلایا تو بے کیوں ہے، اس لیے آپ کے ذہن ذرا صاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زبانوں میں ہوتا ہے کہ مختلف زبانوں میں کسی ایک فعل کے بعد کہیں کسی کے ساتھ کوئی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی. بس آپ کہتے ہیں کہ آئی ہرڈ اے نوائز، میں نے شور سنا، یہاں ہرڈ کے بعد کوئی پریپوزیشن استعمال نہیں ہوئی، لیکن آئی لسن ٹو ہیم، آئی لسن ٹو ہز اسٹوری. اب لسن کے بعد ٹو آیا، میں نے اس کی کہانی سنی، یہاں اس کے بعد ٹو. تو کذبہ کے بعد بے کیا حرف جار استعمال ہوتا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو. اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہیم والے ہیں. اصحاب صاحب کی جمع، والا، جہیم دوزخ جہنم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے. یہ جمع کی ہوگی. کذبو، کذبہ سے جمع کا صیغہ بن گیا، انہوں نے جھٹلایا. کذبہ اس نے جھٹلایا، کذبو ان سب نے جھٹلایا. آگے دیکھیے، اب ہم اسی میں یعنی تھرڈ پرسن میں مؤنث کا صیغہ دیکھتے ہیں. کذبت قوم نوح المرسلین. کذبت یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اگر صرف خالی اتنا ہی ہوتا تو ہم اس کا معنی کیا کرتے کہ اس نے جھٹلایا، یعنی اس عورت نے جھٹلایا، اس مؤنث نے جھٹلایا. تو کذبت کے معنی تو ہو گئے جھٹلایا. اس کا فاعل کون ہے؟ قوم نوح، یہ اس کا فاعل ہے. کذبت جھٹلایا، کس نے؟ یہ تھوڑا سا اس میں وضاحت کیے دیتا ہوں. کذبت تو فعل ہے جس سے جملہ آیت شروع ہو رہی ہے، اور قوم نوح یہ کذبت کا فاعل ہے. قوم نوح، یہ یوں ہے، قوم نوح، نوح کی قوم نے، اور جھٹلایا نوح کی قوم نے. اب قوم کا لفظ جمع ہے، اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہاں مؤنث کی ضمیر، مؤنث کا فعل آ سکتا ہے، واحد مؤنث کا. تو یہ اس کے معنی ہو گئے نوح کی قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. کس کو؟ المرسلین. یہ تو ہے جی فاعل، قوم نوح، تو یہ تو فاعل ہے. کس نے جھٹلایا؟ قوم نوح، نوح کی قوم نے. کس کو جھٹلایا؟ المرسلین، یہ مفعول ہے. مرسلین کو، اور مرسلین کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ارسال کرنا آپ اردو میں بول رہے ہیں، ارسال کرنا، میں نے اس کی طرف ایک خط ارسال کیا. ارسال کے معنی ہے بھیجنا، اور اس سے اس میں فاعل ہے. یہ سبق اگلا سبق ہمارا یہی ہوگا، لیکن یہاں لفظ آگے ہے اس لیے وضاحت ضروری ہے. مرسل، مرسل بھیجنے والا، اور مرسل ہو تو اس کے معنی جس کی طرف بھیجا گیا ہو یا جسے بھیجا گیا ہو. تو مرسل جسے بھیجا گیا ہو، اور مراد اس سے پیغمبر، وہی پیغام، کتاب جس کی طرف بھیجی گئی ہو وہ مرسل ہے. اور حضور ختم المرسلین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہے، مرسلین میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں. تو مرسلین. اب نوح میں آپ وہاں یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایسے نہیں لکھا ہوا، آپ کے سامنے جو آیت لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں بھی ایسے ہی لکھی ہوتی ہے، وہاں دو زیر نہیں ہیں بلکہ وہاں ایک زیر ہے اور نیچے یہ نون لگا ہوا ہے چھوٹا سا، یوں لکھا ہوا ہے. تو اس کی یہ بالکل کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے. دیکھیے نوحن پڑھتے ہیں نا ہم، لکھی ہوئی تو دو زیر ہیں، دو زیر لکھے ہیں اس کے نیچے، لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے یوں لکھا ہوا ہو، اسی طرح پڑھا تھا نا ہم نے. اچھا، اب اس کو ہم نے ملانا تھا المرسلین سے، تو جزم کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے نا. جب تک ہم اس نون پر جس کو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں، اگرچہ لکھا ہوا وہاں نہیں، دو زیر ہو لکھے ہوتے ہیں، تو یہاں ہم یہ قاعدہ ایک کلیہ ہے عربی زبان میں کہ اگر کوئی حرف ہے اور وہ حرف ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، اور اس کو آپ نے ملانا ہے اگلے حرف سے، یعنی اس کو حرکت دینی ہے، تو پھر ہمیشہ
اس کو ہٹا کر زیر دیتے ہیں، زبر نہیں، پیش نہیں، ہمیشہ زیر۔ جب یہ کرنا ہو کہ یہاں پر جیسے نوحن ہے یا نون، اس کے اوپر جزم ہے، اور اب ہم نے مقصود کیا ہے، اس کو آگے ملانا، تو پھر اس کو ہٹا دیں گے اور اس کی بجائے زیر دیں گے، ٹھیک۔ لیکن اگر ہم نوحن اسی طرح نون لکھیں تو وہ سمجھا جائے گا جیسے کوئی لفظ ہے یہ، حالانکہ یہ نون لفظ والا نہیں ہے، لفظ کا حصہ نہیں ہے، یہ تو اعراب تھا، دو زیریں تھیں، تنوین تھی، اسی لیے ہم اس کو نوحے لکھا اور یہ نون چھوٹا لکھا ہے، پتہ چلے کہ یہ اعراب والا ہے، یہ لفظ کا حصہ نہیں ہے۔ نوح للمرسلین، اس طرح آپ نے یہ لفظ، اس کو تحریر اس کی یوں بن گئی۔ بات واضح ہو گئی جی؟ تو اب پھر دیکھیے آپ آیت کی طرف، کذبت جھٹلایا قوم نوح للمرسلین، نوح کی قوم نے مرسلین کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو۔ تو کذبت واحد مؤنث کی ضمیر تھی لیکن استعمال ہوئی نوح کی قوم کے لیے جمع کے واسطے۔ آگے دیکھتے ہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس میں اب اس باب کی مثال دیکھیے، درمیانی حرف جہاں شد ہے وہ علمتا ہے، دوسرے ٹکڑے میں باب تفعیل کی مثال علمتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اور یہاں مراد ہے فرشتے۔ سورہ بقرہ میں ہی حضرت آدم کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے والے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ فرشتوں کی کلام ہے۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اور یہ دراصل اس کے بعد آتا ہے کہ جب حضرت آدم سے آپ اللہ تعالیٰ نے نام پوچھے اشیاء کے، انہوں نے نام بتایا، پھر فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا قالو سبحانک، تیری ذات پاک ہے، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم، کوئی علم نہیں ہے۔ یہ لا جو لکھا ہوا ہے نا، اسے کہتے ہیں مطلق جو نفی کر دے چیز کی، مکمل نفی کر دے جو کسی چیز کی، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس پر ایک زبر ہوتا ہے ہمیشہ۔ لا علم، کوئی علم نہیں ہے کسی طرح کا، نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ خفی، نہ ناقص، نہ مکمل، نہ جزوی، نہ کلی۔ لا علم لنا، ہمارے لیے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا، سوائے اس کے، ما، جو، علمتا، جو تو نے تعلیم کیا، جو تو نے سکھایا، نہ ہمیں، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بخشا، جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ علمہ، یہ تو ہو گیا ماضی کا صیغہ، علمتا یا حاضر کا صیغہ ہو گیا، تو نے سکھایا۔ علمہ سے مصدر کیا ہوگا؟ تعلیم۔ یہ دیکھیے، علامہ سے مصدر تعلیم، اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں، اس سے اس میں فاعل ہوتا ہے معلم، وہ بھی ہم عام بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، جیسے تو پہلے ہی ہم نے کیا تھا کہ شروع میں آپ کو پہلے سبق میں بتایا تھا کہ علمہ، یہ اس نے جانا، اور اس سے مصدر ہے علم۔ علامہ، اس نے سکھایا، اور اس سے مصدر ہمیشہ اسی طرح بنے گا۔ یہ جو باب تفعیل ہے، جو درمیانی حرف پہ شد ہوتی ہے، کہ شروع میں تے لگائیں گے، اس کے بعد وہی عین آ جائے گی جو لکھی ہوئی ہے، لام آ جائے گا جو لکھا ہوا ہے، ساتھ اس کے یہ بڑھائیں گے، یہ تے ہوگی اور یہ ہوگی، یہ دو چیزیں بڑھانے سے مصدر بن جائے گا تعلیم۔ اس طرح درسا، اس نے سبق، درس سبق کو کہتے ہیں، درسا، اس نے سبق دیا، اور مصدر کیا بنے گا؟ تدریس، جس سے پھر اس میں فاعل مدرس ہوتا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا، جو تو نے ہمیں سکھایا۔ قل، کہہ دیجئے، یہ خطاب ہے نبی کریم رسالت مآب رحمۃ اللہ علیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے، رب کریم کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں،
علی بینتن، بینہ واضح دلیل، روشن دلیل، بے شک میں روشن اور واضح دلیل پر قائم ہوں. میں بینہ پر، جمع اس کی بینات ہے، میں بینہ پر، واضح اور روشن دلیل، واضح اور روشن کتاب، واضح اور روشن دین پر قائم ہوں. من ربی، اپنے رب کی طرف سے، من سے ربی میرا رب، اپنے رب کی طرف سے. اور آگے اب باب تفعیل کی مثال آ رہی ہے. وَكَذَّبْتُمْ، اور تم نے جھٹلایا، بہی اسے، بے میں نے آپ کو کہا تھا قذا کے بعد بے آیا کرتی ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلایا. یہ اسے سے کیا مراد ہے جی؟ بہی میں ہی کی ضمیر جو تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے، اور تم نے جھٹلایا اسے، تو اسے سے کیا مراد؟ کس کو؟ نہیں نہیں، دیکھیے پھر ذرا غور سے آیت کی طرف. دلیل کو نہیں ہو سکتا. بینہ جو ہے اس کے آخر میں گولتے ہیں نا، یہ باتیں ہیں جو آپ کو زبان سیکھ کر معلوم ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک عربی کے قواعد آپ نہیں سیکھتے تو صحیح فہم قرآن کا حاصل نہیں ہو سکتا. بینہ یہ مؤنث ہے، اگر یہ ضمیر بینہ کی طرف ہوتی تو پھر بہا کہنا چاہیے تھا، مؤنث کی ضمیر آنی چاہیے تھی. وَكَذَّبْتُمْ بہا ہونا چاہیے تھا. نہیں، یہ رب کی طرف ہے، میرے رب بھی، اور تم نے جھٹلایا میرے رب کو. یعنی بہی میں ہی کی ضمیر رب کی طرف ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے جھٹلایا اسے، یعنی میرے رب کو. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اس میں لفظی معنی تو ہوئے وَإِذْ، اور جب کہ. ہم کلام کا ربط قائم کرنے کے لیے کہیں گے اور جب، اور یاد کرو اس وقت کو. اس میں خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور رب کریم حضرت عیسیٰ کو اپنے احسانات جو اللہ کریم نے ان پر فرمائے ان کا ذکر فرما رہے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور یاد کرو کہ میں نے، جب میں نے، علمت، یہ تے پیش تو ماضی کے آخر میں آئے تو کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ میں. اور جب میں نے سکھایا کا تجھے، اور جب میں نے تجھے تعلیم دی، جب میں نے تجھے سکھایا، کیا سکھایا؟ الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، دانائی، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل. اور یاد کرو جب میں نے سکھائی کتاب، حکمت، تورات اور انجیل. تو علم تو وہی مصدر اس کا تعلیم ہے. اور علامہ میں لام کی اوپر جو شد ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعیل کی ماضی ہے. ماضی کیوں ہے؟ تے پیشتو جس کی اینڈنگ ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ نے ماضی پڑھی ہے کہ تے پیشتو جو آخر میں ہوتا ہے یہ ماضی میں واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ آتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. قرآن کریم کی، فرقان حمید کی، کتاب مجید کی ہر آیت جو ہے وہ موعظت، حکمت کی جامع ہے. مگر یہ آیت نہایت ہی خوبصورت آیت ہے، اور ایسی آیت ہے کہ جس پر انسان کا سر فخر سے بلند بھی ہو سکتا ہے، شرم و حیا سے، عجز و انکسار سے جھک بھی سکتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، وَلَقَدْ، اور دیکھیے تاکید جو ہے وہ دو طرح سے، دوہری تاکید فرمائی ہے. لام زبر لاک بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، لقد دونوں کا استعمال فرمایا. اور یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہم نے کرمنا، عزت عطا کی، شرف عطا کیا، تکریم بخشی. کس کو؟ ہم سب کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، بنی آدم، آدم کی اولاد کو. اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو معزز فرمایا، عزت اور شرف بخشا ساری کائنات پر اور ساری مخلوق پر. اور پھر دوسری جگہ فرمایا سورہ والتین میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا. وہی بات اس کا ادا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا فرمایا، سب سے خوبصورت، سب سے بزرگ، سب سے حسین شکل میں تخلیق فرمایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اسے لوٹا دیا اس شکل میں کہ وہ سب کمینوں سے زیادہ کمینہ، سب حقیر سے زیادہ حقیر، اور سب پست چیزوں سے زیادہ پست۔ امام غزالی نے علم کی نہایت خوبصورت تعریف کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مختصر اور جامع تعریف شاید ممکن نہ ہو۔ کہا کہ بندے اور بندے کے خالق کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ بندے اور بندے کے خالق کے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے کو پہچاننے کا نام علم ہے، اور یہ اتنی جامع تعریف ہے کہ اس میں آپ کی ساری سائنسز بھی آ جاتی ہیں، سیکولر سائنسز بھی، ریلیجس سائنسز بھی۔ یعنی ظاہر ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، شریعتوں کا علم، کتابوں کا علم، یہ تو ضروری ہے، یہ تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس میں سارے علوم دوسرے بھی آ گئے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننے کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ یہ ساری کائنات ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ اس کائنات کی ہر شے میں اس کائنات کے خالق کو پہچانا جا سکتا ہے، اور اسی لیے قرآن نے بار بار کہا ہے کہ آپ کائنات کا مطالعہ کریں، دعوت دی ہے، کائنات کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، آپ کو شاید یاد نہ ہو، پہلے سبق کا پہلے دن ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی آیت کریمہ سے کیا تھا، اور یہاں بھی لقد دونوں تاکید والے حروف موجود ہیں۔ یقیناً یسرنا ہم نے آسان فرمایا، وہی سین درمیانی حرف ہے، یہ پہلا حرف ہے، سین دوسرا حرف ہے، رے تیسرا، یسر مادہ ہے نا، یسر کے معنی آسانی، اور سین کو تشدید دی، یسرنا ہم نے آسان فرمایا، کس کو؟ القرآن، قرآن کو، قرآن مجید کو، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ مشکل ہوتا تو نصیحت حاصل ہونے میں دقت ہوتی، دشواری ہوتی، شاید حجت پوری نہ ہو سکتی حضرت انسان پر، تو اس لیے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرمایا۔ فہل من مدکر، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آج کے سبق کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ماضی سے آگے چل کے فعل مضارع اور اس کے مختلف صیغوں کی مثالیں قرآن کریم میں سے دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔